أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تم سے پوچھتے ہیں ادب والے مہینے میں لڑائی کیسی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور ادب والی مسجد سے روکنا اور اللہ والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ گناہ تو اس سے بھی بڑا ہے. اور فتنہ کرنا قتل سے بھی بھیانک ہے. وہ تو لگے ہی رہتے ہیں کہ تم کو قتل کر ڈالیں. اگر ان کا بس چلے تو ان کے ارادے یہاں تک ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر ڈالیں گے اور تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھرے گا اور پھر کفر پر ہی مر جائے گا تو دنیا و آخرت میں اس کے سب اعمال غارت ہوئے اور ایسے لوگ آگ میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پڑے رہیں گے. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے انہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے اور اللہ تو بڑا ہی غفور اور مہربان ہے. آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور تھوڑے فائدے بھی لوگوں کو پہنچتے ہیں لیکن گناہ ان دونوں کا فائدے سے زیادہ ہی پڑتا ہے. اور آپ سے سوال کرتے ہیں کیا اور کتنا خرچ کریں؟ آپ فرما دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ اپنی آیات کو بیان فرما دیتا ہے تاکہ تم دھیان سے کام کرو. دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کا دھیان کرتے رہو. اور پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہو کہ ان کی حالت سدھارنا بہتر کام ہے. اگر اپنے ساتھ ان کو ملا کر رکھو تو یہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون خرابی کرنے والا ہے اور کون سدھارنے والا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو بھی مشکل میں ڈال سکتا تھا. اللہ زبردست حکمت والا ہے. اور شرک کرنے والیوں کو نکاح میں نہ لاؤ جب تک کہ ایمان نہ لائیں. ایمان والی خادمہ یعنی باندی اور کنیز ہی بہتر ہے چاہے تمہیں شرک والی کتنی ہی اچھی لگے. اسی طرح مشرک لوگوں کے نکاح میں ایمان والیوں کو مت دو جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لیں. ایمان والا غلام اور خادم بہتر ہے اگرچہ تمہیں مشرک پسند آئے. یہ لوگ آگ میں جلتے رہنے کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسانوں کے لیے اپنی آیات کو صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ وہ ہوشیار اور چوکس ہو جائیں.